میں نے اس کے پہلے مختلف مقامات پر اپنی تقریروں میں جو باتیں گزارش کی ہیں انہیں آپ حضرات اگر فراہم کر لیں گے تو سلسلہ کرام مسلسل ہو جائے گا، ان کے دہرانے کا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک بات یہ گزارش کرنا ہے کہ جہاں تک انتظار مہدی کا تعلق ہے پوری دنیا اسلام اس کی منتظر ہے، چاہے اس کے منظر عام پر آنے کی منتظر ہو اور چاہے اس کے پیدا ہونے کی منتظر ہو۔ توجہ فرمائیں گے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اتنا فرق ضرور پایا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر وہ دنیا میں آ چکے، ایک وقت آنے والا ہے جب سامنے بھی آ جائیں گے۔ بعض مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد پر وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ یہ طے ہے کہ پیدا ہونے والے ہیں لہذا انتظار تو بہرحال انہیں بھی کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی انتظار کس بات کا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل انتظار میں فرق نہیں ہو سکتا، چاہے انتظار ظہور کا کیا جائے چاہے انتظار ولادت کا کیا جائے۔ بہرحال انتظار کا مسئلہ عالم اسلام کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن عزیزو دونوں کے فرق کو آپ محسوس کریں تاکہ مسلمانوں سے اس موضوع پر تھوڑی دیر میرے عزیز بچے اور نوجوان گفتگو کر سکیں۔ اگر انتظار کا تعلق کسی موجود انسان کے ظہور سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت سامنے آ جائے گا اسی وقت سے کام شروع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں گے، ایک انسان چاہے وہ 1100 سال پہلے دنیا میں آیا ہو چاہے اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن اگر ایک انسان موجود ہے اور وہ پردے میں ہے، کسی مصلحت کی بنا پر مشیت خدا کی بنا پر سامنے نہیں آتا، تو وہ انسان بظاہر کام کرنے کے لائق ہے، وہ انسان عمل کرنے کے لائق ہے، وہ انسان انقلاب پیدا کرنے کے قابل ہے، وہ انسان ظلم و جور کو مٹانے کے لائق ہے۔ ابھی سامنے نہیں آتا، جب آئے گا کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ انسان اگر پیدا ہونے والا ہے تو جو ولادت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اتنا سکون بھی ہوگا کہ پیدا ہونے کے بعد تو کسی نے کبھی کام نہیں شروع کیا، وہی کیسے شروع کر دے گا؟ تو جس دن یہ معلوم ہو جائے گا اب آ گئے ہیں، 4 برس کے بعد کچھ کرنے کے لائق ہوں گے، 8 برس کے بعد قیادت کریں گے، 15 سال کے بعد اٹھیں گے، 20 سال کے بعد انقلاب پیدا کریں گے، تو کم سے کم آنے کے بعد بھی 10-15 سال تو آرام کا وقت مل جائے گا۔ اس لیے کہ جن انبیاء کرام نے گہوارے سے یا گودیوں سے اپنے عہدے کا اعلان کیا ہے انہوں نے بھی عہدے کا اعلان کیا ہے، کام نہیں شروع کیا ہے۔ عیسیٰ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ کہہ رہے تھے مگر انہوں نے کار نبوت شروع نہیں کیا ہے۔ یحییٰ صاحب کتاب ہو گئے تھے مگر کار نبوت شروع نہیں ہوا ہے۔ کام شروع کرنے کے لیے بہرحال ایک وقت درکار ہے۔ عزیزو کسی آنے والے کی ولادت کا عقیدہ امت کو عمل پر آمادہ کرنے کے بجائے عمل کی طرف سے غافل بنا دینے کا ذریعہ ہے، رفتار عمل کو سست بنا دینے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ قوموں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں آرام سے بیٹھے رہو، جب پیدا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، جتنے دن میں وہ کام کرنے کے لائق ہوگا یا اسے مٹا لیں گے یا اپنے کو درست بنا لیں گے۔ اور سرکار دو عالم نے جو اس حقیقت کا اعلان نہ کیا کہ وہ کب آنے والا ہے، کبھی مرضی خدا کا نام لیا، کبھی اذن خدا کا نام لیا، اسی لیے تاکہ انسان کو ہر آن یہ اندیشہ رہے کہ کسی وقت یہ پردہ درمیان سے ہٹ سکتا ہے۔ عقیدہ ولادت رفتار عمل کو سست بنانے کا ذریعہ ہے، عقیدہ ظہور رفتار عمل کو تیز بنانے کا ذریعہ ہے۔ امت سے پوچھو کہ قوموں کو باعمل بنانا ہے یا بے عمل بنانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔